بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سلسلہ گفتگو چل رہا ہے کہ ہمارا پاکستان کا سیاسی نظام ہم نے کہا تھا غیر اسلامی ہے، تو ہم نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مغرب کی سیاسی فکر پر مبنی ہے، اور مغرب کی سیاسی فکر کی بنیادوں پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ پچھلی نشست میں ہم نے ہیومنزم پر گفتگو کی۔ دوسرا بڑا نظریہ جس پر مغربی تہذیب قائم ہے وہ ہے سیکولرزم۔ سیکولرزم اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم خدا کو مانیں بھی تو ہم اس کے دائرہ کار کو محدود کر دیں۔ اس سیکولرزم کے وجود میں آنے کی وجہ یہ بنی کہ جس میں تحریک نشأت ثانیہ کے نتیجے میں یعنی رینیسانس کہتے ہیں جس کو، رینیسانس کے نتیجے میں ایک فکری خلفشار اور دینی خلفشار پیدا ہوا اس معاشرے میں، اس لیے کہ عام لوگ جو تھے وہ مسیحی تھے اور وہ خدا رسول اور آخرت کو مانتے تھے جیسے بھی مانتے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہیومنزم کا جو تصور ہے یہ خدا سے اور وحی سے ٹکراتا ہے، تو اس کا ایک ذہنی خلفشار پیدا ہوا۔ تو انہوں نے اس کو، جیسے ہیگل کہتا ہے نا، تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھیسس، تو اس نے اس کے رد عمل میں بچنے کے لیے اس کا جواب دعویٰ یہ سوچا۔ انہوں نے کہا چلیے جی، جو آدمی اللہ کو ماننا چاہتا ہے یا اللہ کی بالادستی پر یقین رکھتا ہے اور انسان کی بالادستی کو، ہیومنزم کو نہیں مانتا، اس کے لیے بیچ کی راہ یہ ہے کہ وہ یہ مان لے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بات پر مان لے، وہ اس کی عبادت کر لے، وہ اس سے دعائیں مانگ لے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جو ہماری اجتماعی زندگی ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہماری ریاست ہے، اس کے بارے میں اللہ کو دخل دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور نہ مذہب کو اور وحی کو اس میں دخل دینے کا کوئی حق حاصل ہے۔ یہ ہم اپنی مرضی سے، یہ عوام کی مرضی سے چلے گا، اس میں اللہ کو اور وحی کو اور مذہب کو دخل دینے کا حق نہیں ہوگا جو انسان کی اجتماعی زندگی ہے۔ تو یہ جو اس کو وہ کہتے ہیں سیکولرزم۔ سیکولرزم سے مطلب یہ ہے کہ انسان یہ فیصلہ کرے کہ اللہ کو، ہم نے اللہ کی سارے زندگی کے شعبوں میں، جیسا کہ اسلام میں ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تو اس کے برعکس 100% انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو جس نے ماننا ہے وہ ذاتی زندگی میں مان لے، اور جس نے ذاتی زندگی کے باہر جتنے زندگی کے شعبے ہیں، اور یعنی اجتماعی زندگی ہے معاشرے کی اور ریاست کی، اور زندگی کے مختلف شعبے ہیں جیسے سیاست کے اصول کیا ہونے چاہیے، معیشت کے اصول کیا ہونے چاہیے، تعلیم کے اصول کیا ہونے چاہیے، تو قانون کیسا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان اجتماعی شعبوں میں خدا کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور وحی کا اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اصول جو انہوں نے قائم کیا، اس کو ہم کہتے ہیں سیکولرزم۔ تو اور تیسرا اصول جو مغربی تہذیب کی فکری بنیادوں کو ظاہر کرتا ہے وہ لبرلزم ہے۔ لبرلزم سے مراد یہ ہے کہ انسان آزاد ہے۔ انسان آزاد ہے سے مراد یہ ہے کہ انسان جو چاہے سوچ سکتا ہے، جو فکر چاہے رکھ سکتا ہے، اور جو چاہے کر سکتا ہے، اور جو چاہے راہ عمل اختیار کر سکتا ہے۔ زندگی میں جو چاہے، جس طرح چاہے وہ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ تو یہ جو بغیر حدود کے جو آزادی ہے، یہ مطلب ہے، اس کا مطلب ہے یعنی فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایوری تھنگ۔ تو یہ جو بے محابہ آزادی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں مادر پدر آزادی کہتے ہیں، لبرلزم کا یہ مطلب ہے۔ لبرلزم کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے پابند نہیں ہیں، ہم رسول کے پابند نہیں ہیں، ہمیں کوئی وحی یا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو ہمیں پابند کرتا ہو۔ ہم آزاد ہیں، جو چاہے کرے،
ہم آزاد ہیں جو چاہے سوچیں، ہم آزاد ہیں جیسے چاہے زندگی بسر کریں، ہم آزاد ہیں کہ سیاسی میدان میں جو چاہے رائے قائم کریں، ہم آزاد ہیں کہ معاشرت میں جو رائے چاہے قائم کریں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ ہیومنزم کا جو تصور ہے وہ ظاہر ہے 100% خدا کے وجود کی نفی اور وحی کے وجود کی نفی ہے، پیغمبر کے وجود کی نفی ہے۔ اور یہ جو آزادی کا تصور، سیکولرزم کا تصور بھی 100% خلاف دین ہے، اس لیے کہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ حق حاصل ہے، انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ طے کرے کہ ہم کہاں اللہ کی بات ماننی ہے یا نہیں ماننی۔ ظاہر ہے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مغرب کا اس میں تصور یہ ہے کہ ہماری مرضی ہے، جہاں ہم چاہیں خدا کی بات مانیں، جہاں چاہے نہ مانیں۔ اور اسلام تو اس کے مقابلے میں یہ کہتا ہے کہ ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں، اور کسی نبی کا ماننا بھی، کسی نبی کا انکار بھی سارے انبیاء کا انکار ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پر وہ سارے اللہ تعالیٰ کے فرستادہ تھے۔ تو اس طرح ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے، اسلام کے کسی ایک جزو کا انکار سارے کل کا انکار ہے۔ تو اس لیے وہاں ہم سیکولرزم کی یہ بات کہ ہم کہیں اللہ کی بات مانیں گے کہیں نہیں مانیں گے، اور اصل اختیار اللہ کا نہیں، اصل اختیار ہمارا ہے، ہم یہ طے کریں گے، انسان یہ طے کرے گا کہ اللہ کی بات کون سی ماننی ہے کون نہیں ماننی۔ ظاہر ہے یہ 100% خلاف اسلام اور خلاف شریعت ہے۔ اسی طرح لبرلزم جو ہے یہ بھی 100% خلاف اسلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان آزاد ہے جو چاہے کرے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان جو ہے اللہ کا عبد ہے، اس کا غلام ہے، اس کا بندہ ہے، اور اسے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو رسی سے بندھا ہو، وہ اتنا ہی آزاد ہوتا ہے جتنی کہ رسی اس کو اجازت دیتی ہے، اور وہ بالکل بے محابہ آزاد نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلام میں انسان مادر پدر آزاد نہیں ہوتا، لیکن مغرب کی تہذیب میں جو لبرلزم کا تصور ہے، اس میں انسان مادر پدر آزاد ہوتا ہے، وہ جو چاہے سوچے جو چاہے کرے، اور اس کی اس آزادی کو لمٹ کرنے والا، اس کی اس آزادی کو محدود کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، نہ خدا نہ رسول نہ وحی۔ تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ جو باقی اہم اساسیات ہیں مغربی فکر کی، اس پر گفتگو کریں گے۔